اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ میرے بندے میرے ساتھ کتنی محبت کرتے ہیں، کتنا پیار کرتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت جو کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے بڑھ کر محبت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا کہ 70 ماہ کی محبت میں اپنے بندے کو عطا کرتا ہوں۔ ایک ماہ کی محبت کا کیا رد عمل ہوتا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ 70 ماہوں کی محبت عطا کرتا ہے، اس کی کیا کرامات ہوگی، اس کی کیا برکتیں ہوگی، اس کی کتنے ہم اللہ پاک کے قریب ہوں گے۔ جب ہم اللہ پاک کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہیں، اللہ 70 قدم بڑھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو آزماتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کو دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہا کہ اے پروردگار، ہم تیرے نبی ابراہیم کو آزمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ فرشتوں، انسانی روپ میں چلے جاؤ۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس 2 فرشتے انسانی روپ میں آئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل میں چرا رہے تھے۔ جب بکریوں کا ریوڑ لے کر جنگل میں چرا رہے تھے، اللہ کے 2 فرشتے آئے، آ کر بیٹھ گئے۔ ایک طرف بیٹھتے ہیں، اللہ کا ذکر و ذکار وہ انہوں نے کرنا شروع کر دیا۔ جب اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی ذکر میں گم ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے رہے، ایسا سرور آیا، ایسے گم ہوئے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سنتے رہے۔ کچھ دیر کے بعد فرشتوں نے وہ اللہ کا جو ذکر کر رہے تھے اس کو بند کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، جو تم ذکر کر رہے تھے میرے اللہ کا، اس کو دوبارہ کریں۔ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، اے اللہ کے نبی، جو ہم ذکر کر رہے تھے، ہم نے جتنا کرنا تھا ہم نے اتنا ذکر کر لیا، لیکن اب ذکر جو ہم کریں گے اس کا کچھ مال لگے گا، کچھ اس کی قیمت آپ کو دینی پڑے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، مجھے اللہ کا ذکر سناؤ، اللہ کی باتیں سناؤ، اللہ کے ذکر کے ساتھ مجھے مدہوش کر دو، مجھے جو سرور آ رہا ہے مجھے دو، لیکن جتنا میرے بکریوں کا بھیڑوں کا ریوڑ ہے آدھا تم لے لینا، آدھا چھوڑ دینا، میرے اللہ کا مجھے ذکر سناؤ۔ آج دیکھو کہ جب میلاد پڑھنے والے میرے بھائی اور بہنیں بیٹھتے ہیں، میلاد پڑھتے ہیں، اگر کچھ دیتے ہیں ان کو اللہ کا ذکر سن کر، لیکن کچھ دیتے ہیں پھر فوراً ہی باتیں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ وہ فلانی تو جو ہے لمبا کر دیتی ہے اس لیے کہ پیسہ آ رہا ہے۔ دیکھو کہ جس نے بھی اللہ کا ذکر سنا، لیکن اللہ کا ذکر سننے والے جو ہیں اپنے خوشی میں آ کر جو دیتے ہیں اس میں برکتیں ہوتی ہیں۔ جس طرح کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ آدھا بکریوں بھیڑوں کا ریوڑ ان کو عطا کر دیا، لیکن اللہ کا ذکر دوبارہ سننے لگے۔ جب اللہ کا ذکر سنتے لیکن پھر انہوں نے بند کر دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اب یہ بند کیوں کیا ہے، اور ذکر کریں۔ ان فرشتوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اگر اور ذکر سننا ہے تو اور مال لگے گا، اگر اور ذکر سننا ہے تو اور مال لگے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ذکر کرو، میرے اللہ کا ذکر سناؤ، جتنا میرے پاس باقی جو بکریاں بھیڑیں بچی ہیں وہ بھی تم لے لو، مجھے اللہ کا ذکر سناؤ، کہہ دو سبحان اللہ۔ لیکن پھر دوبارہ انہوں نے اللہ کا ذکر سنانا شروع کیا۔ جب ذکر سنا رہے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا ذکر سن رہے ہیں، اللہ کی باتیں سن رہے ہیں، وہ سناتے پھر خاموش ہو گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اب کیوں تم نے بند کیا ہے، اور سناؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، اب تو تمہارے پاس بچہ بھی کچھ نہیں، ہمارے دینے کے لیے کیا دے گے، ہمیں کیا دو گے، بتاؤ تو صحیح، بکریاں تو وہ تھی جو ہم نے لے لی پہلے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے بندو کہ یہ بکریاں بھیڑوں کا جو ریوڑ ہے بہت بڑا ہے، لیکن ان کو چرانے کے لیے ایک آدمی کی ضرورت تو تمہیں ہوگی، لیکن مجھے اللہ کا ذکر سناؤ، ساری زندگی تمہاری بکریوں کا ریوڑ میں چراتا رہوں گا۔ انہوں نے بولا، فرماتے ہیں اے اللہ کے نبی، تو امتحان میں پاس ہو گیا، ہم کوئی بندے نہیں ہیں، ہم کوئی انسان نہیں ہیں، ہم اشرف و مخلوقات نہیں ہیں، ہم اللہ کے فرشتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے
دیکھنا چاہا کہ میرا نبی میرے کتنے قریب ہے، تو پاس ہو گیا، تو اللہ کے امتحان میں پاس ہو گیا، لیکن تمہارا بکریوں کا ریوڑ، بھیڑوں کا ریوڑ، یہ تمہیں مبارک ہو، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہم تو اللہ کے فرشتے ہیں، ہمیں تو اس کی ضرورت نہیں، ہم تو آزما رہے تھے کہ اللہ کا نبی اللہ کے قریب کتنا ہے۔ سبحان اللہ۔